السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن لم يعلم بسنتی فلیس منی۔ محترم حاضرین، اسلامی بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1846، النکاح من سنتی، the marriage is part of my sunnah، نکاح میری سنت ہے۔ فمن لم يعلم بسنتی، and whoever doesn't follow my sunnah، جس نے میری سنت سے، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا، فلیس منی، has nothing to do with me، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم نکاح کرتے ہیں کیا دیکھ کر کرتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5090، تنکح المرأة لأربع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عورت سے نکاح، میرڈ وومن فار 4 تھنگ، 4 چیزوں پر نکاح کیا جاتا ہے عورتوں سے۔ فرسٹ لمالہا، ہر ویلتھ، اس کا مال دیکھ کر، ولحسبہا، اینڈ ہر فیملی اسٹیٹس، اس کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے۔ وجمالہا، اینڈ ہر بیوٹی، اور اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ ولدینہا، اینڈ ہر ریلیجین، اور اس کا دین دیکھا جاتا ہے۔ فاظفر بذات الدین، تم میں بہتر وہ ہے کہ جو دین دیکھ کر، اسلام دیکھ کر، ریلیجن دیکھ کر نکاح کرے۔ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارے ہاتھ خاک آلود نہیں ہوں گے۔ افسوس کے ساتھ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو چھوڑ دیے ہیں۔ ہم دین کو معیار نہیں بناتے، اپنا پہلا معیار ہم دین کو نہیں بناتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں لڑکی کے مال، اس کا حسب و نسب، اس کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس کی دین دیکھنا ہے۔ بہتر یہی ہے، بیٹر یہی ہے کہ ہم اس کی دین دیکھ کر نکاح کریں، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ ہم دین کو چھوڑ دیں گے، دین کو ہم معیار نہیں بنائیں گے اپنا، ہم یہاں پر بھی ذلیل ہوں گے، یہاں پر بھی ہمارا نقصان ہوگا اور آخرت میں بھی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ہم نے اسے بزنس بنا دیا ہے۔ ہم نے اسے جہیز، مہنگے ولیمے، مہنگے بارات، ڈوری، بینکٹ، یہ سب ہم نے بنا دیا ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم فضول خرچی کرتے ہیں، نکاح کے موقع پر بارات کے شکل میں، جہیز کے شکل میں ولیمہ کرتے ہیں، مہنگے مہنگے ولیمے کرتے ہیں۔ اس کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ جانتے ہیں فضول خرچی کرنے والے جہیز اور بارات اور بھی دیگر مواقع پر فضول خرچی کرنے والے کس کے بھائی ہیں؟ اٹھائیے سورہ بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل
Surah number 17, ayat number 27. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. The wasteful are brothers of the devils. ویسٹفل کرنے والے, فضول خرچی کرنے والے, جہیز یا نکاح یا ولیمے کی شکل میں, بارات کی شکل میں یا کسی بھی موقع پر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے شیطان کے بھائی ہیں. آئیے آج سے عہد کرے ہم فضول خرچی کرنے سے بچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو ہم اپنے عمل میں لائیں, ہمیں اسے اپنی زندگی میں لائیں, دین کو اپنا پہلا معیار بنائیں. اور مسنون دعا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے, بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3150. نبی نے مسنون دعا بتائی ہے. ہم نے اس مسنون دعا کو چھوڑ کر, ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بتائی ہوئی دعا کو چھوڑ کر رسمی الفاظ استعمال کرتے ہیں. مبارک ہو کہتے ہیں, کانگریچولیشن کہتے ہیں. اس کا اسلام سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے. نبی نے جو دعا بتائی ہے, بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. دعا معمولی سی ہے, چھوٹی سی ہے, غور کریے کس نے بتایا؟ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بارک اللہ لک, اللہ تو برکت فرمائے, وبارک علیک, اور تم کو برکت قائم رکھے, وہ جمع بینکما فی خیر, اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ جمع کرے. یہ دعا 3 حصوں میں ہے. ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں, بارک اللہ لک وبارک علیک و جمع بینکما فی خیر. اللہ تم پر برکت فرمائے, تم پر برکت اور قائم رکھے, اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ جمع کرے. کمران احمد بن جمال الدین احمد, مقام نوشے پور سریا, پوسٹ ببھن 12, تھانہ تروارہ, ضلع سیوان. آپ کا نکاح ڈاکٹر نازنین خاتون بنت سید محمد مسلم, مقام مکھئی پورہ پٹی, تھانہ مکھئی اوپی. والد سید محمد مسلم, مقام مکھئی پورہ پٹی. اس میں وکیل محمد جہانگیر صاحب, مکھئی پورہ پٹی. اور گواہ اول ہیں شمس الحق صاحب, مقام قاضی پور, تھانہ پھلوریا. گواہ دوم ہے معراج احمد بن مشتاق احمد, مقام بیجی ٹولہ, تھانہ تھاوے, ضلع گوپال گنج. تعداد مہر 50,000, نقد معجل. میں بحیثیت قاضی تمام حاضرین کی موجودگی میں نے آپ کے نکاح میں دیا, کیا آپ نے قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. یہاں پر بڑی